وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 68. آج کا موضوع جو ہے، کیا ہم اپنے رب پر کامل ایمان رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات بخشی اور ان سب لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعونیوں کو غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 68. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. بے شک آپ کا رب زبردست ہے اور رحیم ہے. گزشتہ آیت جو تھی وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. تو اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا یقین نہیں ہے. ایمان کا مطلب یقین. ایک سادہ سا جو حقیقی جملہ ہے، اگر آپ وہ ذہن قبول کر لیں اور آپ کہیں کہ ہاں یہی ترجمہ ہے، تو پھر تو بات یہ ہے، بات ٹھیک ہے. لیکن یقین یعنی اگر آپ ایمان کا ایک روایتی ترجمہ کریں گے تو پھر روایتی ترجمے سے کام نہیں بنے گا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ روایتی طور پہ بعض لوگ آئے حضور سے فرمانے لگے فتح مکہ کے بعد کہ قالت الاعراب آمنا. دیہاتی کہنے لگے، کہتے ہیں یہ دیہاتی کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے سر جھکا دیا ہے، یعنی اسلمنا، ہم تابع ہو گئے ہیں اسلامی حکومت کے. اور مومن کیوں نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارا ایمان جو ہے تمہارے دل میں نہیں داخل ہوا. تو لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے سامعین اکرام کہ ایمان اصل میں دل کی چیز ہے. جیسے کہ نیت جو ہے، یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں تو نیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نماز کے تمام اراکین کو ادا کر دیں، لیکن اگر آپ کی نیت نماز پڑھنے کی نہ ہو تو پھر یقیناً پھر تو نماز نہیں ہوگی. یا مثال کے طور پہ مسجد میں نماز قائم ہو گئی، 4 رکعت فرض ادا ہو رہے ہیں ظہر کے وقت. ایک آدمی بغیر نماز کے ارادے سے مسجد میں آ کے امام کے ساتھ
کھڑا ہو جاتا ہے، وضو کر لیتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، نیت نہیں ہے اس کی، آپ مجھے بتائیے کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس نے نیت ہی نہیں کی۔ یہ دین کا ہمارے سامنے کرام ایک بات نوٹ کر لیں کہ دین کا بنیادی اصول ہے کہ نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، اور نیت جس طریقے سے آپ نیت بنائیں گے تو اسی طریقے سے آپ کا وہ عمل، آپ اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر اعمال کو نہیں بلکہ نیت کو دیکھتا ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، ایسے کچھ وہ ہے واعمالکم، ان اللہ لا ينظر، بہرحال وہ مجھے مکمل وہ یاد نہیں ہے، آ رہی ہے اس وقت۔ اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، قلوبکم، قلب کو دیکھتا ہے۔ تو قلب کا تعلق، نیت کا تعلق تو قلب سے ہے سامنے کرام، اور پھر عمل اس کا اظہار کرتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں زنا ہے، زنا انسان یعنی زنا حرام ہے مثال کے طور پہ، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، کانیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا کیا ہو گیا؟ آنکھوں سے آپ نے ایک چیز کو دیکھنے پہ آمادہ ہو گئے بری نیت سے، بری نیت سے آپ نے کسی کو دیکھا مثال کے طور پہ، تو اس کی مثال جو ہے وہ زنا کی سی ہے، شرمگاہ پھر اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اصل چیز جو ہوتی ہے نا سامعین کرام، یہ وہ ہوتا ہے قلبی ارادہ ہوتا ہے، قلبی نیت ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اگر اس پہ ہم غور و فکر کریں تو ہمارے حق میں اس کے لیے بہتر ہوگا، اس کے نتائج جو ہیں ہمارے حق میں بہتر ہوں گے۔ اور اس میں چلتے چلتے ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اصل میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی تمہارا قبر میں جو سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا تھا، یعنی رب کے سوال کے بعد دوسرا سوال آئے گا کہ تمہارا دین کیا تھا۔ تو ہمارا دین تو کیا ہے؟ طرز زندگی، ہمارا دین تو دنیا کے لیے ہے۔ تو یہ سوال قبر میں ہوگا کہ تمہارا دین کیا تھا، یعنی تم کس طرز حیات پہ زندگی گزارتے تھے، یہ سوال ہوگا۔ تو جب یہ سوال ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جواب ہمارا کیا بنے گا۔ وہ پھر یہی ہوگا کہ اگر حقیقت کے مطابق نہ ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم نہیں، ہاں لا ادری۔ تو دین، یہ زندگی ہم جس طرح گزارتے ہیں نا، جس نیت سے گزارتے ہیں، یہ بات یعنی عام طور پہ سوچی نہیں جاتی ہے، اور نہ اس طریقے سے سب لوگ سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہوں گے سمجھاتے ہوں گے، سب لوگ اس طریقے سے نہیں سمجھاتے۔ تو اس میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہے میرے جو سامعین ہیں یا جو نہیں بھی ہیں، وہ سب لوگ زندگی گزار رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اپنی، لیکن اس میں بہت سارے لوگ دنیا ہی کو مقصد بنا کے جی رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی تو بات نہیں کر رہا، کہ وہ اپنے اس کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر ہی ان کا مقصد ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے ارد گرد جو ماحول بنا ہے، ساری سوچیں، ساری فکریں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں، باطن کو ہم بھلا چکے ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار۔ اب نیت جو ہے، توجہ سامنے کرا، نیت ہماری بن گئی ہے ظاہر کی، کہ ظاہر ہی کو ہم حاصل کریں گے۔ بچہ آپ کا پیدا ہوتا ہے تو آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس لائن میں ڈالیں گے، کون سی اس کو اسکول میں داخل کریں گے۔ اسکولوں میں انتخاب ہوتا ہے پھر آپ کا، اچھے اسکول میں، ہر والدین جو ہیں اپنے بچے کو اچھے اسکول میں۔ اب یہ ساری اسکولنگ کیا ہے، اس کی پلاننگ جو ہے، یہ تو اس کے مستقبل جو آپ ظاہری اس کا مستقبل 2-4 دن کے بعد جو آ رہا ہے، تو جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا، شادی کے قابل ہو جائے گا، تو ابھی سے آپ تیاری کر رہے ہیں اس کو کہ بھئی اس کو اعلیٰ تعلیم ہم دلائیں، تاکہ یہ اعلیٰ کام کر سکے، اعلیٰ عہدہ حاصل کر سکے، تاکہ اس کی دنیا اچھی ہو۔
دنیا یعنی دنیا کے لیے آپ اس کو تعلیم دلاتے ہیں اور پھر دنیا کے کام میں اس کو لگا دیتے ہیں. بچے جو ہیں والدین خرچ کرتے رہتے ہیں بچوں کے مستقبل کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ نیت کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام، اور بات ہم کر رہے ہیں وما کان اکثر ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ گلہ اور شکوہ کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. نشانیاں تو موجود ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سامعین کرام یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سنیں کہ اگر ہم میں عقل و فکر نہ ہوتی، سوچ و شعور نہ ہوتا تو پھر تو کچھ گلہ نہیں تھا. مثال کے طور پہ ایک گائے ہے، وہ چر رہی ہے، مالک کے کھیت میں چر رہی ہے اور ایک حد بنی ہوئی ہے، ایک حد بنی ہے کھیت کی کہ بھئی، تو اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ بھئی یہ حد کہاں ہے میرے مالک کی، میرے مالک کا کھیت کون سا ہے اور ہمارا جو غیر کا ہے وہ کھیت کون سا ہے. اگرچہ نشانی تو موجود ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کو اتنا سمجھ نہیں ہے، نہ مالک اس کو سمجھا سکتا ہے کہ تم یہاں چرو وہاں مت چرو، وہ ہماری نہیں ہے جگہ. تو اگر ہم جانور ہوتے مثال کے طور پہ اور ہمارے پاس عقل نہ ہوتی، سمجھنے کی طاقت نہ ہوتی، تو پھر تو گلہ نہ ہوتا. لیکن بات یہ ہے گلہ تو اب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ اور شعور و فکر سے نوازا ہے اور ہم سوچ سکتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں سوچ رہے، تو پھر یہاں گلہ بنتا ہے. ما کان اکثرہم مؤمنین، اکثر لوگ یقین نہیں کرتے. یقین کا تعلق تو غور و فکر سے ہے سامنے کر، یہ بات نوٹ کر لیں، یقین کا تعلق غور و فکر سے ہے. غور و فکر آپ نہیں کریں گے تو بس آپ اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے. جیسا کہ آج سامعین کرام ہم لوگ اپنی حقیقت کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، اپنے مقصد حیات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں، ہماری اصل کیا ہے، یہ غور ہم نہیں کرتے. ہم تو بس ظاہر زندگی کو اصل سمجھ کے ظاہر پہ لٹو ہو گئے اور پھر ظاہری کے لیے ساری زندگی گزار رہے ہیں. ہم میں سے اکثریت لوگ باوجود کلمہ نماز روزہ کرنے کے باوجود یعنی اپنی حقیقت سے ہم لوگ غافل ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی کو مقصود ہم نے بنا لیا ہے. یہ ایک دو نہیں، لاکھوں کروڑوں میں ہیں. یہ لوگ ایسے لوگ کروڑوں میں ہیں جن کو اپنا پتہ ہی نہیں. اور ویسے تو مسلمان اگر ہم صرف مسلمانوں کو شمار کریں تو ایسے مسلمان پھر اربوں میں ہیں جو نہ اپنی حقیقت کو سمجھتے ہیں، نہ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھتے ہیں، نہ اس مقصد کو کوئی مقصد بنانے کے لیے تیار ہے اگرچہ جان جائے. یہ بھی مسئلہ ہے نا، اگرچہ جان جائے. اب فرعون کیا ہم نے ابھی پڑھا ہے، تو فرعون تو جان چکا تھا، سارے معجزات اس نے دیکھ لیے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو وہ یعنی جان چکا تھا لیکن یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ما کان اکثر مومنین میں یہ مسئلہ ہے سامعین کرام کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچ کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک وہ میں کتابیں جب پڑھتا تھا ادھر ادھر نا، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ سچائی کی تلاش، بعض لوگ سچائی کی تلاش میں نکل جاتے تھے، سچ کی تلاش کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. یہ وہ دنیاوی فلاسفر وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایسی سچ کی تلاش، اپنی تلاش، یہ لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. لیکن سچ تو یہی ہے جو قرآن میں ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے. آپ کی جو حقیقت ہے وہ سچ ہے. پھر آپ نے بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ گلہ دور کرنا چاہیے اور ہمیں اس اکثریت سے نکل آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. یہ جملہ آپ تھوڑا سا لگا کے دیکھیں سورہ عصر کے ساتھ کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ.
زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا۔ تو عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تو وما کان اکثرہم مؤمنین میں یعنی میں آپ کو تھوڑا تقابل پیش کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں وہ سورہ عصر کی جو ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور پھر یہ دیکھیں وما کان اکثرہم مؤمنین، الفاظ مختلف ہیں، معنی تو ایک ہی ہے۔ وہاں سورہ عصر میں انسان نقصان میں جا رہا ہے، یہاں سورہ شعراء میں ما کان اکثرہم مؤمنین۔ کامیاب تو ایمان والے ہوں گے سامنے کا، جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ عاقبت متقین کے لیے، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کے لیے۔ اگر آپ متقی نہیں ہیں تو عاقبت آپ کی خراب ہو گئی، انجام بخیر نہ ہوگا آپ کا، آپ جو بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ذرا سوچنے اور سمجھنے کی، میں صرف آخری اس کے جملے پہ یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وما کان اکثرہم مؤمنین، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک شکوہ ہے انسانیت سے۔ اب کوشش یہ کرنی چاہیے، میں اپنے سامعین کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچ سمجھ سے کام لیں اور آپ اس گروپ سے نکل آئیں، یہ اکثریت کے گروپ سے آپ اپنے آپ کو نکال لیں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنی حقیقت کے بارے میں سوچیں، اس پہ یقین کر لیں، پھر اپنا مقصود جاننے کی کوشش کریں، اس پہ یقین کر لیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں واضح ہیں، سچائی کی طور پہ ہمیں بتا دی گئی ہیں قرآن شریف میں۔ تو سچ کو تلاش کریں، سچ پہ یقین کر لیں اور سچائی کے لیے جئیں۔ یہ 3 جملے میں نے آپ کو کہے، میں دوبارہ کہتا ہوں، سچ کو تلاش کریں، سچ پر یقین کر لیں اور سچائی کے لیے جئیں، سچائی کے ساتھ جئیں۔ ایک جملہ آتا ہے قرآن مجید میں سامعین کرام، افمن کان علی بینۃ من ربہ، اور تقریباً ہر پیغمبر نے یہ بینہ کے لفظ استعمال کیے ہیں، بینہ، یقین۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ قل ان کنت علی بینۃ من ربہ، اس طریقے کے پیغمبروں نے اپنے امتیوں سے کہا ہے کہ تم دیکھو اگر میں ایک حقیقت پہ ہوں، تو یہ عام الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، قل ان کان علی بینۃ ومن کان علی بین، من کانا، جو بھی ہو، ایک واضح دلیل پہ رب کی طرف سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بینہ، وضاحت، سچ، دلیل، ایک دلیل پہ ہو۔ اکثر سامعین کرام ہم لوگ بے دلیل زندگی گزار رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ بھئی دنیا کو کیوں محبوب و مقصود بنا لیا ہے تم نے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں۔ کس نے کہا ہے تمہیں کہ دنیا کو محبوب بھی بنا لو اور مطلوب بھی بنا لو اور اس کو مقصود بھی بنا لو اور اسی کے لیے جیو؟ کس نے کہا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں دلائل موجود ہیں انسان کی حقیقت کے بارے میں، ہاں دلائل موجود ہیں کہ اللہ ہی مقصود واحد ہے، محبوب واحد ہے، مطلوب واحد ہے اور معبود واحد ہے، اس پہ دلائل موجود ہیں۔ آفاق اور انفس میں اس کے دلائل موجود ہیں سامعین کرام۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بینہ پہ زندگی گزارنی چاہیے، اور یہ گروپ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آیت نمبر 67 کا کہ وما کان اکثرہم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں رکھتے۔ اگر ایمان کا مطلب میں یقین سے کر لوں جو اس کا حقیقی معنی ہے، اکثر لوگ یقین نہیں کرتے کس پہ؟ سچ پہ، حق پہ۔ تو اس گروپ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوشش کریں اس گروپ سے نکل آئیں، کیونکہ اس گروپ میں اگر آپ موجود رہتے ہیں تو اس کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ دنیا میں رسوائی ہے، شرمندگی ہے اور ایک خراب زندگی ہے،
من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا، وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ بہرحال یہ گروپ جو ہے سامعین کرام، ما کان اکثرهم مؤمنین، اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی بھرپور کوشش کریں، یقین کر لیں حق پہ، سچ پہ، اور حق کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیں، سچائی تلاش کریں، سچائی حاصل کریں، سچائی کے لیے زندگی گزار دیں۔ یہ مختصر ہے مضمون۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب عزیز ہے۔ عزیز کا مطلب غالب اور زبردست، یعنی حقیقت یہ ہے لَهُوَ الْعَزِيز۔ تھوڑا سا اس آیت پہ غور کریں نا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيز، زبردست اور طاقتور تو ایک ذات ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں مضمون یہ تھوڑا سا پناہ ہے سامعین کرام، میں اپنی طرف سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ انسان زبردست کے سامنے سر جھکاتا ہے، زبردست سے توقعات رکھتا ہے، زبردست طاقت جو کہ دینے والی ہے اس سے لالچ یا اس سے اپنا مفاد اس سے وابستہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، سارا نفع اس کے پاس ہے، نقصان وہ دینے والا ہے، یعنی وہی النافع الضاری اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ کی صفت ہے یہ کہ النافع بھی ہے الضار بھی ہے۔ اور قرآن میں اس کی وضاحت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو کوئی إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی نقصان دینا چاہے، آپ کے مقدر میں اگر لکھ دیا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی نفع دینا چاہے تو اس فائدے کو آپ تک آنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ تو العزیز سامعین کرام، تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ اب زبردست تو ایک ہی ذات ہے العزیز، یہ تو انسان کی صفت ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو سب کچھ، ہر چیز کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب چیز کا جو بادشاہی ہے اس کے پاس ہے، تو وہ حقیقی بادشاہ ہے اور زبردست ہے، اور بادشاہ ایسا ہے کہ وہ دینے والا ہے، دینے والا ہے، دینے والا ہے، الرحمن ہے۔ اب یہ ہے نا کہ اصولاً اور یعنی سوچ و سمجھ اگر نہ ہوتی تو پھر تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہتے انسان کو، لیکن وہ ہے سوچ و سمجھ۔ دیکھیں بھائی حقیقی طاقت کس کے پاس ہے، یہ بھی تو ہے نا کہ حقیقی طاقت کس کے پاس ہے، حقیقی غالب کون ذات ہے، حقیقی زبردست ذات کون ہے، تو وہ تو ایک اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا دو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اس میں تھوڑا سا آپ گرامر کے حساب سے دیکھیں، اہل علم جو ہے لَهُوَ الْعَزِيزُ، یہ اللہ ہی غالب ہے۔ الرحیم، الرحیم کا معنی یہ ہے کہ مہربان، لیکن مہربان یعنی تھوڑا سا رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی معنی ہیں، لیکن الرحیم یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ اس کی ذات پر بھروسہ کریں گے اور اسی کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیں گے اور اسی کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اپنے کاموں میں اگر للہیت لے آئیں گے تو وہ الرحیم ہے، مہربان ہے۔ آپ کو آپ کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا، ان اعمال کو قبول کرے گا،
مشکورا فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی سعی کی قدردانی کی جائے گی۔ یہ الرحیم اور مشکور تقریباً ملتے جلتے ہیں کہ اعمال کے مطابق آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت۔ تو بات یہ ہے کہ جب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جس کی بندگی کرنا ہمارا حق ہے کہ ہم اسی کے سامنے سر جھکا دیں، بس ہم بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب ہمیں کوئی اجر و ثواب کی طلب اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم اس کے عوض کچھ اس سے مانگیں کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے حج کیا، میں نے روزہ رکھا، اب آپ مجھے اس کا بدلہ دیں۔ حضور نے فرمایا نا کہ جنت اعمال سے نہیں اللہ کے فضل سے ملتی ہے، لیکن اللہ کا فضل کن لوگوں پر ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے بندوں پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا۔ الرحیم کا معنی اس میں یہ ہے کہ اے میرے بندو میری طرف متوجہ ہو جاؤ اور مجھے سے توقعات لگا لو، میں الرحیم ہوں، تم جو کچھ بھی کرو گے اس کی میں قدردانی کروں گا، اس کی ناشکری نہیں کروں گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جنہوں نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ تو بہرحال سامعین کرام یہ تمام ہم نے جو مضامین پڑھے ہیں یہ دو آیات میں، تو اس میں بہت گہرائی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں، تقریباً 7-8 مرتبہ یہ استعمال ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے یہ شروع ہوا ہے اور یہ آیات آپ دیکھیں اب ہر پیغمبر کے واقعے کے آخر میں یہ آیات، یہ دو آیات بغیر کسی زیر زبر کے فرق کے یہ آیات آ رہی ہیں، تو یہ بہت اہم آیات ہیں۔ تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ اس کے معنی کو سمجھیں اور اس جو اکثریت ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ، اس سے اس میں اگر کوئی گر چکا ہے یہاں دنیا میں اس کے لیے مہلت ہے، اس سے اپنے آپ کو نکال لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب ہے اور رحیم ہے، مہربان ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ Surely your Lord is the Almighty, the Merciful. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔